تو پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے آج سے کلاس 12 کا اردو چیپٹر شروع کرتے ہیں، جو کہکشاں حصہ دوم کتاب سے کچھ سوالات اور جوابات ہیں۔ اس کتاب کا آغاز خاکہ نگاری سے ہوا ہے اور مرزا فرحت اللہ بیگ کے خاکہ سے ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے خاکہ نگاری سمجھتے ہیں کہ خاکہ نگاری کسے کہتے ہیں۔ کسی شخصیت کی تحریری تصویر کشی کو خاکہ نگاری کہا جاتا ہے۔ آئیے کتاب پر آنے سے پہلے کچھ سوالات اور جوابات کلیئر کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ کتاب کا آغاز کریں گے اور اس کو اچھے سے پڑھیں گے۔ دیکھیے، سب سے پہلا سوال ہے، اردو کا پہلا باضابطہ خاکہ کون سا ہے؟ سوال ہے آپ کے سامنے کہ اردو کا پہلا باضابطہ خاکہ کون سا ہے۔ اگر یہ سوال ہو تو اس کا جواب کیا دیا جائے گا کہ ڈاکٹر نذیر احمد کی کہانی کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی، یہ اردو کا سب سے پہلا باضابطہ خاکہ ہے۔ اسی طرح دوسرا سوال ہے، اردو کا پہلا خاکہ نگار کون ہے؟ آپ کا جواب ہوگا مرزا فرحت اللہ بیگ، یہ اردو کے پہلے خاکہ نگار ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، نذیر احمد فرحت اللہ بیگ کے کون تھے؟ نذیر احمد، ڈاکٹر نذیر احمد، یہ فرحت اللہ بیگ کے استاد تھے۔ یہ ان کے پاس پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے اور انہوں نے ان کی زندگی میں جو کچھ دیکھا، اپنے پڑھنے کے دوران جو کچھ دیکھا اس کو قلم بند کیا، یعنی اس کی تحریری تصویر کشی کی، اسی کو خاکہ نگاری کہتے ہیں۔ پھر سوال ہے، فرحت اللہ بیگ کے ساتھ مدرسے میں کون رہتے تھے؟ تو جواب ہے میاں دانی۔ میاں دانی جو ہے مرزا فرحت اللہ بیگ کے ساتھی تھے اور یہ دونوں ساتھ میں ڈاکٹر نذیر احمد کے پاس پڑھنے جایا کرتے تھے۔ پھر سوال ہے، ڈاکٹر نذیر احمد کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو ڈاکٹر نذیر احمد کا تعلق ناول سے ہے، یعنی ڈاکٹر نذیر احمد کو پہلا ناول نگار بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ دونوں یعنی مرزا فرحت اللہ بیگ اور میاں دانی، یہ دونوں ڈاکٹر نذیر احمد کے پاس پڑھنے جایا کرتے تھے، اور اردو کا پہلا باضابطہ خاکہ ڈاکٹر نذیر احمد کی کہانی کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی ہے، اور اردو کا پہلا خاکہ نگار مرزا فرحت اللہ بیگ ہیں۔ اور چلیے اب یہ دیکھتے ہیں مختصر گفتگو، ہے نا، مختصر گفتگو دیکھتے ہیں۔ سوال ہے، مرزا فرحت اللہ بیگ اور میاں دانی مولوی صاحب کے گھر کیوں جاتے تھے؟ مرزا فرحت اللہ بیگ اور میاں دانی مولوی صاحب کے گھر کیوں جاتے تھے؟ جواب، مرزا فرحت اللہ بیگ اور میاں دانی ڈاکٹر نذیر احمد یعنی مولوی صاحب کے گھر پڑھنے کے لیے جاتے تھے۔ یہ سوال اور جواب ہو گیا۔ مرزا فرحت اللہ بیگ اور میاں دانی ڈاکٹر نذیر احمد یعنی مولوی صاحب کے یہاں پڑھنے جاتے تھے۔ سوال ہے، کس عربی شاعر سے متعلق سبق کو پڑھانے کے دوران میاں رضا کی چھٹی ہو گئی؟ کس عربی شاعر سے متعلق سبق کو پڑھانے کے دوران میاں رضا کی چھٹی ہو گئی؟ جواب ہے متنبی۔ کیا ہے یہ؟ متنبی پڑھیں گے اس کو۔ متنبی نام کے عربی شاعر سے متعلق سبق کو پڑھانے کے دوران میاں رضا کی چھٹی ہو گئی۔ اب آگے دیکھتے ہیں۔ سوال ہے، فرحت اللہ بیگ شعر خوانی میں کس طرح کی غلطیاں کیا کرتے تھے؟ فرحت اللہ بیگ شعر خوانی میں کس طرح کی غلطیاں کرتے تھے؟ جواب ہے، فرحت اللہ بیگ شعر خوانی میں اعراب کی غلطیاں ہمیشہ کرتے تھے۔ کہاں کا اعراب کہاں لگا دیا کرتے تھے، اور نثر تو سنبھال لیتے تھے پر نظم میں دقت ہوتی تھی، ہے نا۔ اعراب کہتے ہیں زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش وغیرہ کو، ٹھیک ہے۔ یعنی عربی میں اعراب لگانا ضروری ہوتا ہے۔ جس طرح آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو قرآن شریف میں اعراب لگے ہوتے ہیں، یعنی زبر زیر پیش لگے ہوتے ہیں۔ اگر کسی قرآن شریف میں زبر زیر پیش نہ لگا ہو تو اس کو پڑھنے میں کافی دشواریاں پیش آتی ہیں۔ اسی طرح اردو میں عربی کی دوسری کتابوں میں اعراب لگانا ضروری ہوتا ہے، بغیر اعراب کے نہیں پڑھ سکتے۔ تو مرزا فرحت اللہ بیگ شعر خوانی میں اعراب کی غلطیاں ہمیشہ کیا کرتے تھے۔ پھر سوال ہے، مولوی صاحب کے پڑھانے کا کیا طریقہ ہوتا تھا؟ مولوی صاحب کے پڑھانے کا کیا طریقہ ہوتا تھا؟ جواب، مولوی صاحب کے پڑھانے کا طریقہ یہ تھا کہ ایک دن مرزا فرحت اللہ بیگ پڑھتے تھے تو ایک دن میاں دانی پڑھا کرتے تھے۔ مولوی صاحب ان کے نثر اور شعر پڑھنے کے طریقے کو سدھارا کرتے تھے۔ یہ ان کا طریقہ تھا کہ مولوی صاحب کے پڑھانے کا طریقہ کیا تھا کہ ایک دن مرزا فرحت اللہ بیگ پڑھتے تھے تو ایک دن میاں دانی پڑھا کرتے تھے، اور مولوی صاحب ان کے نثر اور شعر پڑھنے کے طریقے کو سدھارا کرتے تھے۔ اور دیکھیے تفصیلی گفتگو۔ سوال ہے،
मौलवी साहब अपने शागिर्दों से क्यों गुस्सा हो गए? तफसीली गुफ्तगू में एक सवाल है। क्या सवाल है कि मौलवी साहब अपने शागिर्दों से क्यों गुस्सा हो गए? ये सब आप जब किताब पढ़ेंगे और किताब में चैप्टर जब पढ़ेंगे और किताब का आगाज़ जब करूँगा तो उस वक्त पढ़ेंगे आप कि मौलवी साहब गुस्सा हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं मियाँ दानी से और मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग से। तो उससे पहले आपको सवाल क्लियर करा दिए जा रहे हैं ताकि सवालात अगर आपके जहन में होंगे और जवाबात आपके जहन में होंगे तो वाक़या समझने में भी आसानी होगी और चैप्टर समझने में भी आसानी होगी। इसीलिए इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है, गौर करने की ज़रूरत है। सवाल है, मौलवी साहब अपने शागिर्दों से क्यों गुस्सा हो गए? जवाब, मौलवी साहब अपने शागिर्दों की गलती पर गुस्सा हो गए। मौलवी साहब अपने शागिर्दों की गलती पर गुस्सा हो गए थे। वाक़या क्या था? वाक़या ये है कि एक दिन मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग और मियाँ दानी मौलवी साहब से पढ़ रहे थे। उस दिन पढ़ने की बारी मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की थी। उन्होंने एक शेर पढ़ा और कहाँ का एराब कहाँ लगा दिया। मौलवी साहब ने कहा, हैं क्या पढ़ा? उन्होंने समझा कि एराब में कहीं ज़रूर कोई गलती हुई है। तमाम एराब को बदल कर शेर मौजू कर दिया। उन्होंने फिर बड़े ज़ोर से हूँ की। बेग ने फिर एराब बदल दिए। इस बात पर मौलवी साहब को गुस्सा आ गया। कहा, दानी तुम पढ़ो। अब मियाँ दानी ने शेर का गला ही घोट दिया, भले चंगे शेर को नस्र बना दिया। फिर क्या था, मौलवी साहब का पारा 110 डिग्री चढ़ गया। बहुत गुस्सा हुए, किताब उठाकर जो फेंकी तो कमरे से गुजरकर दालान में से होती हुई सहन में जा पहुंची और निहायत गुस्सैली आवाज में कहा, निकल जाओ, अभी मेरे घर से निकल जाओ। न तुम मुझसे पढ़ने के काबिल हो और न मैं तुम्हारे पढ़ाने के लायक। उस वक्त मौलवी साहब की हालत ये थी कि बिल्कुल शेर की तरह बिफर रहे थे, यानी गुस्से में आपे से बाहर हो गए थे। तो ये सवाल क्या था, मौलवी साहब अपने शागिर्दों से क्यों गुस्सा हो गए? तो उसका ये तफसीली जवाब था। ठीक है, तफसीली जवाब में इस तरीके के सवालात और जवाबात होंगे। और आगे तफसीली सवाल एक और देख लीजिए। सवाल है, फरहतुल्लाह बेग ने अपने उस्ताद से क्या सीखा? मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग ने अपने उस्ताद से क्या सीखा? जवाब है, मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग ने अपने उस्ताद नज़ीर अहमद से बहुत कुछ सीखा और उनसे बेहद मुतासिर हुए। क्या हुए? मुतासिर हुए, यानी उनसे जो है बहुत कुछ सीखने का मौका मिला उनको। तो क्या क्या सीखा? फरहतुल्लाह बेग ने अपने पढ़ने के ज़माना में डिप्टी नज़ीर अहमद की शख्सियत के अलग अलग पहलुओं और उनकी खसूसियात को अपनी आंखों से देखा था। अपने उस्ताद का खाका लिखकर फरहतुल्लाह बेग ने उर्दू में खाका निगारी की ऐसी मुस्तहकम बुनियाद डाली कि उर्दू में इस सिन्फ के सैकड़ों कदरदान पैदा हो गए। अगर आज खाका निगारी में फरहतुल्लाह बेग का नाम लिया जाता है या खाका निगारी की बुनियाद डालने का सेहरा उनके सर बांधा जाता है तो कहीं न कहीं उसके लिए नज़ीर अहमद भी तारीफ़ के काबिल हैं, क्योंकि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग नज़ीर अहमद ही के तो शागिर्द थे। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने नज़ीर अहमद की शख्सियत में कुछ काबिल ज़िक्र खसूसियात देखी थीं और उन्हीं को दिलचस्प अंदाज में उन्होंने इस खाका में बयान कर दिया। और खाका निगारी किसे कहते हैं? वही कि किसी शख्सियत की तहरीरी तस्वीर कशी को खाका निगारी कहते हैं। और उसमें जो काबिल ज़िक्र खसूसियात देखी थी मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने, उन्हीं को दिलचस्प अंदाज में जो बयान कर दिया, तो इसी बयान करने को खाका निगारी कहते हैं। और तफसीली सवाल में एक ये सवाल भी देखिए कि सवाल है, फ़रहतुल्लाह बेग की खाका निगारी के बारे में कुछ लिखिए। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में ये आता है कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की खाका निगारी के बारे में कुछ लिखिए, तो आपको ये लिखना है। क्या लिखना है? कि नज़ीर अहमद की कहानी मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग का लिखा हुआ खाका है। ये नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़ुबानी, ये मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के ज़रिए लिखा हुआ खाका है। उर्दू खाका निगारी का बाकायदा आगाज़ मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग से हुआ। उन्होंने नज़ीर अहमद का खाका लिखकर उर्दू में खाका निगारी की बुनियाद डाली। खाका निगारी नसरी अदब की एक दिलकश सिन्फ है। दिलकश यानी उम्दा बेहतरीन, सिन्फ है यानी किस्म है, प्रकार, एक प्रकार है ना। खाका निगारी नसरी अदब यानी उर्दू अदब में जो दो तरह होते हैं, दो प्रकार होते हैं, नज़मी अदब और नसरी अदब। तो नसरी अदब की एक दिलकश किस्म है, सिन्फ है यानी किस्म है। इसका आर्ट गज़ल और अफसाने के आर्ट से बहुत मुशाबहत रखता है। ये जो खाका निगारी है, इसका आर्ट यानी इसका कला जो है, इसका हुनर जो है, ये गज़ल और अफसाने के आर्ट से बहुत मुशाबहत रखता है। खाका निगारी ये जो है सीरत निगारी है न सवानह उमरी। खाका निगारी क्या है? ना सीरत निगारी है, ना सवानह उमरी है, बल्कि ये किसी दिलावेज शख्सियत की धुंधली सी तस्वीर है। यानी मुकम्मल तौर पर सीरत निगारी भी नहीं है और मुकम्मल तौर पर सवानह उमरी भी नहीं है। सवानह उमरी यानी किसी की ज़िंदगी के बारे में जो उसकी पैदाइश से लेकर वफ़ात तक के हालात जिसमें रकम हो, जिसमें लिखे जाएँ, उसको सवानह उमरी या सीरत निगारी कहते हैं। लेकिन उसमें क्या है, खाका निगारी में ऐसा नहीं होता है। उसमें ना उसकी ज़िंदगी के अहम वाक़यात की गुंजाइश है
نہ خاص تاریخوں کی اور نہ زیادہ تفصیل کی۔ مصنف نے کسی شخص میں کچھ قابل ذکر خصوصیات دیکھی ہوں اور وہ انہیں دلچسپ انداز سے بیان کر دے تو یہی خاکہ ہے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ نے اپنے استاد کا خاکہ لکھ کر اردو میں خاکہ نگاری کی ایسی مستحکم بنیاد ڈالی کہ اردو میں اس صنف کے سینکڑوں قدردان پیدا ہو گئے۔ تو اگر آپ کے سامنے یہ سوال ہو کہ مرزا فرحت اللہ بیگ کی خاکہ نگاری کے بارے میں کچھ لکھیے، تو اس طریقے سے اس کو لکھنا ہے۔ یہ دیکھیے، اب یہاں سے ایک نئے طرح کے سوال کا آغاز ہو رہا ہے۔ کیا ہے سوال؟ ہے کہ جب تک کوئی دھکے دے کر نہ نکالے گا اس وقت تک تو ہم جاتے نہیں، اور جائیں گے تو ابھی پھر آ جائیں گے۔ یہ قول کس کا ہے؟ سوال ہے کہ یہ قول کس کا ہے؟ یعنی یہ جو کہا، قول کہتے ہیں کہنا، بات کو، ہے نا۔ یہ قول یعنی یہ جو کہا، کس نے کہا؟ یعنی یہ جو کہا کہ جب تک کوئی دھکے دے کر نہ نکالے گا اس وقت تک تو ہم جاتے نہیں، یعنی نہیں جائیں گے، اور اگر جائیں گے بھی تو ابھی پھر آ جائیں گے۔ یہ کس نے کہا تھا؟ تو اس کا جواب ہے یہ مرزا فرحت اللہ بیگ نے کہا تھا۔ یہ قول مرزا فرحت اللہ بیگ خان کا ہے۔ یہ قول مرزا فرحت اللہ بیگ کا ہے۔ اب سوال ہے کہ اس قول میں دھکے دینے کی بات کیوں کہی گئی ہے؟ اس کا جواب ہے اپنے شاگرد مرزا فرحت اللہ بیگ اور میاں دانی کی غلطیوں پر مولوی نذیر احمد بے حد غصہ ہو گئے تھے، اور اتنے غصہ ہوئے کہ انہوں نے غصے میں دونوں کو اپنے گھر سے نکل جانے کو کہا، اور کہا کہ آئندہ اپنی شکل مت دکھانا، آئندہ اپنی شکل نہ دکھانے کو کہا، ہے نا۔ اس وقت مولوی صاحب کے غصے کا عالم یہ تھا کہ بالکل شیر کی طرح بفر رہے تھے۔ مولوی صاحب کے گھر سے نکل جانے کی بات پر فرحت اللہ بیگ نے کہا تھا کہ جب تک کوئی دھکے دے کر نہ نکالے گا اس وقت تک تو ہم نہیں جائیں گے، اور اگر جائیں گے بھی تو ابھی پھر آ جائیں گے۔ یعنی یہ استاذ کے پرتی پریم تھا، استاد سے سیکھنے کی چاہت تھی، اسی وجہ سے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نہیں جائیں گے چاہے آپ کتنا بھی بھگا دیں ہم کو۔ یہ استاد کا ادب بھی ہے، اور یہ استاد سے سیکھنے کی ایک چاہت بھی ہے، اور لگن بھی اس سے درشاتا ہے۔ یعنی یہ واضح کرتا ہے کہ استاد سے سیکھنے کا کتنا جنون تھا ان لوگوں کے اندر۔ اور ایک قول ہے خدا محفوظ رکھے تم جیسے شاگرد بھی کسی کے نہ ہوں گے۔ شاگرد کیا ہوئے؟ استاد کے استاد ہو گئے۔ اچھا بھائی میں ہارا، اچھا خدا کے لیے کتاب اٹھا لاؤ اور سبق پڑھ کر میرا پنڈ چھوڑو یعنی میرا پیچھا چھوڑو، ہے نا۔ اب یہ قول، سوال ہے کہ یہ قول کس کا ہے؟ یہ جو کہا گیا ہے یہ قول کس کا ہے؟ یہ کس نے کہا تھا؟ تو جواب میں کیا ہے کہ یہ قول مولوی نذیر احمد کا ہے۔ مولوی نذیر احمد نے کہا تھا تنگ آ کر اپنے ان دونوں شاگردوں سے کہ ٹھیک ہے بھائی، تم جیسے بھی کسی کے شاگرد نہ ہوں گے، کہ تم تو استاد کے استاد بن گئے ہو، اچھا ٹھیک ہے، کتاب لے آؤ میں پڑھا دیتا ہوں اور تم میرا پیچھا چھوڑو۔ سوال یہ ہے کہ یہ بات کس سے کہی گئی ہے؟ سوال ہے کہ یہ بات کس سے کہی گئی ہے؟ جواب ہے اس قول میں نذیر احمد نے اپنے شاگردوں یعنی مرزا فرحت اللہ بیگ اور میاں دانی سے چھٹکارا پانے کی بات کہی ہے۔ ٹھیک ہے، سوال ہے اس قول میں کون کس کا استاد ہو جاتا ہے؟ جواب ہے کہ اس قول میں مرزا فرحت اللہ بیگ اور میاں دانی دونوں مولوی نذیر احمد کے استاد ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ایسا ہوا نہیں، وہ دونوں تو مرزا فرحت اللہ بیگ اور میاں دانی ڈپٹی نذیر احمد کے استاد نہیں تھے، بلکہ وہ دونوں ان کے شاگرد تھے۔ لیکن یہ اس قول کے مطابق وہ دونوں ان کے یعنی ڈپٹی نذیر احمد کے استاد ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن وہ دونوں ان کے شاگرد تھے، اور ان دونوں شاگردوں نے اچھے سے ڈپٹی نذیر احمد کے پاس سے علم حاصل کیا اور کامیاب ہوئے، اور اردو میں پہلا خاکہ نگاری لکھ کر اپنے استاذ کے نام کو بھی روشن کر دیا، امر کر دیا، اور اپنا نام بھی ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید کر دیا۔ یہ سوالات یعنی مختصر سوالات اور تفصیلی سوالات دونوں مکمل ہو گئے۔ اب انشاءاللہ خاکہ نگاری کے متعلق کتاب میں جو بحث ہے اسے پڑھیں گے۔